کی روایت ہے، ابو بصیر کہتے ہیں میں خدمت امام جعفر صادق علیہ السلام میں تھا، اللہم صلی علی، دروازے پہ دق الباب ہوا، کنیز یا غلام آ کر کہتی ہے فرزند رسول ام خالد آئی ہے اور اجازت چاہتی ہے۔ امام فرماتے ہیں بلاؤ۔ ابو بصیر کہتے ہیں یہ مومنہ آئی، سر سے پاؤں تک پورے پردہ اسلامی میں تھی، امام کو سلام کیا، امام نے جواب دیا، فرماتے ہیں ام خالد کیوں آئی ہے؟ کہتی ہے فرزند رسول ایک امر دینی کے لیے ایک مسئلہ معلوم کرنے آئی ہوں۔ امام فرماتے ہیں بیان کر۔ کہتی ہے جبنا رسول اللہ ایک مرض میں مبتلا ہوں، مدینے کے طبیبوں کے پاس گئی ہوں، جو ڈاکٹرز ہیں ان کے پاس گئی ہوں، انہوں نے مجھے لا علاج کر دیا اور کہتے ہیں کہ تمہارا اگر علاج ممکن ہے تو وہ ہے شراب۔ فرزند رسول آپ کے پاس آئی ہوں، آپ مجھے بتائیں کیا میں شراب کے ذریعے اپنا علاج کر لوں یا پھر میں ایسے ہلاک ہو جاؤں؟ امام اس کی معرفت جاننا چاہتے ہیں کہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت کتنا رکھتی ہے۔ کہتی ہے فرزند رسول میں نے آقا و سردار آپ کو مانا ہے، مدینے کے ڈاکٹروں کو نہیں مانا۔ قربان جاؤں، یہ ہے معرفت امام، یہ امام کا انتظار۔ مولا میں نے آپ کو اپنا راہبر مانا ہے، میرے آقا سید و سردار آپ ہیں۔ اور پھر کہتی ہے یبنا رسول اللہ میں چاہتی ہوں جب میدان قیامت میں میرا نام اعمال کھولا جائے اور اس میں لکھا ہو کہ بتا کہ تو نے مجھ سے سوال کیا جائے، بتا تو نے شراب کے ذریعے اپنا علاج کیوں کیا، تو میں جواب دوں مجھے جعفر ابن محمد نے اجازت دی تھی۔ مولا میرے ہر عمل پہ آپ کے امضاء ہوں، دستخط ہوں۔ مولا میں چاہتی ہوں اگر میں نہ پیوں اور میں ہلاک ہو جاؤں اور مجھ سے سوال کیا جائے بتا تو نے شراب کے ذریعے سے اپنا علاج کیوں نہ کیا، تو لکھا ہو مجھے میرے وقت کے امام جعفر ابن محمد نے منع کیا تھا۔ مولا میں چاہتی ہوں میرے ہر عمل پہ آپ کا امضاء ہو، جس سے روکیں رک جاؤں، جس کی اجازت دے میں وہ انجام دوں۔ امام علیہ السلام نے اپنی گردن کی طرف انگلی کا اشارہ کیا، فرماتے ہیں میں تمہیں اجازت نہ دوں گا، اگر تو نے پھر بھی میری بات نہ مانی تو جب تمہاری روح یہاں پہنچے گی پھر تمہیں اس کی اذیت محسوس ہوگی۔ اور ایک اور روایت میں امام فرماتے ہیں لا شفا فی الحرام، اللہ نے حرام میں شفا رکھی نہیں۔ امام کیا فرماتے ہیں؟ اللہ نے حرام میں شفا نہیں رکھی، یہ عالم مجبوری میں ہے، یہ مرض کی حالت میں ہے، امام راضی نہیں ہے۔ اور جو عام حالات میں شراب پیے اور علیاذ باللہ 13 رجب کی رات کو امام بارگاہ کے باہر لنگر امام کے نام پر شراب کے جام چلائے جائیں، یہ دشمنان اسلام ہیں، یہ دشمنان آل محمد ہیں، یہ آل محمد کے مذہب کو بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ اور پہچان اپنی صفوں میں ایسے دشمن کو جو نجس اور ناپاک چیز کو لنگر امام کے نام پہ تقسیم کرے۔ ان کا مذہب سے تو کیا اسلام سے بھی تعلق نہیں ہے۔ امام راضی نہیں ہے اس بات پہ۔ آج بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے، کہتے ہیں جی بھنگ پاک بوٹی ہے، بھنگ پاک بوٹی ہے، یہ تو مسئلہ معلوم ہو گیا، بھئی بھنگ نجس نہیں ہے، لیکن ان نادانوں نے اتنا قیاس کیا
مسئلہ مکمل معلوم نہ کیا کہ بھنگ پاک ہے، لیکن ہر پاک چیز کا کھانا حلال نہیں ہوتا۔ بھئی دیکھیں پھل فروٹ پاک ہیں، لیکن آپ چوری کر کے کھا سکتے ہیں پاک ہیں حلال، لیکن کھانا حرام ہے۔ اور اسی طرح کتنی پاک چیزیں ہیں، زہر ہے پاک ہے، پٹرول ہے، تیل ہے، تیزاب ہے، کیا وہ کھائیں پیئیں گے؟ کہتے ہیں کہ ان چیزوں کے کھانے سے تو انسان کی جان چلی جاتی ہے، اس لیے ان کا کھانا حرام ہے۔ اور میرا دوست اللہ کے نبی اپنی زبان وحی سے فرماتے ہیں، جو شخص بھنگ کو میرے دین پہ حلال سمجھ کر پیتا ہے، وہ مجھ محمد کی زبان سے سن لے، وہ میرے دین پہ کافر ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں وہ دین محمد میں کافر ہے، نبی اعلان کر رہے ہیں۔ اور اگر پٹرول اور زہر کھانے سے جان جاتی ہے، یہ بھنگ اور نشہ کھانے سے ایمان جاتا ہے۔ اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، ایسے ہے کہ نہیں؟ اللہ کیا فرماتا ہے؟ نشے کی حالت میں نماز کے قریب کیوں نہ جاؤ، اس لیے کہ نماز ہے اللہ کی عبادت، اور نبی نے اپنی زبان سے یہ بھی بتایا ہے، ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کیا ہے؟ اور میرا دوست اگر تو ایمان رکھتا ہے، علی کی سیرت بیان کرنا عبادت ہے، علی کے فضائل بیان کرنا عبادت ہے، علی کی مناجات بیان کرنا عبادت ہے، علی کے جو ہے مسائل بیان کرنا عبادت ہے۔ جب تیرا ایمان ہے تو اللہ پھر کیا کہہ رہا ہے قرآن میں؟ نشے کی حالت میں عبادت کے قریب، نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اللہ نے تجھے اصول دے دیا ہے، نشے کی حالت میں تیرا کوئی بھی عبادت کا عمل، تیری نماز قبول، تو علی کا ذکر عبادت سمجھتا ہے، تو پھر چرس اور بھنگ کی سوکھ کھا کر، چرس کھا کے بھنگ پی کے اگر تو زبان پہ علی علی کرے، کیا تیرا یہ ذکر عبادت رہے گا؟ اور میرا دوست اپنی معرفت امام بڑا، معرفت ویسے رکھ جیسے آل محمد چاہتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات۔ لہذا امام نے جواب دے دیا، اے مومنہ ہم اس پہ راضی نہیں۔ اب وہ مومنہ امام کی خدمت سے رخصت ہونے لگی۔ ابو بصیر کہتے ہیں اس بی بی کی تعظیم کے لیے امام صادق اپنے مقام سے کھڑے ہو گئے۔ وہ امام جس کی تعظیم کے لیے پورا معاشر کھڑا ہوگا، وہ امام اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں۔ یہ سید زادی نہیں ہے، یہ آل محمد کے گھرانے سے تعلق نہیں رکھتی، اس کے پاس اپنے وقت کے امام کی معرفت ہے، یہ معرفت دین رکھتی ہے، یہ وہ عمل کر رہی ہے جو وقت کا امام جس پہ راضی ہے۔ امام اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے۔ جب یہ رخصت ہو گئی، ابو بصیر کہتے ہیں امام زبان عصمت سے بول کر کہتے ہیں واللہ یا ابا بصیر، اے ابو بصیر اللہ کی قسم میدان قیامت پہ ہم ایسے شیعوں پہ فخر کریں گے جو ہر قدم پہ یہ معلوم کرے ہمارے وقت کا امام ہمارے اس عمل پہ راضی ہے یا راضی نہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، مرد آباد، یا علی، سلامت رہیں۔ ماشاءاللہ ابھی نعرہ بزرگ بھی لگا رہے تھے، حسینیت اور یزیدیت۔ اور دیکھیں ذرا ہم اس کی طرف توجہ کریں، ہمارا اس پہ ایمان ہے یا نہیں ہے؟ ہم جو غیبت امام میں انتظار کر رہے ہیں، ہمارا انتظار کیسا ہو؟
امام حسین ابن علی کی شہادت، یہ انقلاب، یہ تحریک چلتی ہے امام مہدی تک۔ امام علی کو جو ہم کہتے ہیں علی ولی اللہ، اس کا ایک سلسلہ ہے امام مہدی۔ تو لہذا اپنا کلمہ ولایت کی ابتدا بھی صحیح کر، علی اگر علی ولی اللہ مانا ہے تو پھر زبان پر کبھی علی اللہ یا علی رب نہ لانے دے، ورنہ اس کلمے کا انکار لازم آئے گا۔ آج دنیا، آج نہیں معلوم کیسی تقاریر اور کیسی باتیں عجیب و غریب آ رہی ہیں کہ مولا علی کو رب ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ علامہ مجلسی نے روایت نقل کی ہے کہ سید الرسل کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے اور آ کر کہتے السلام علیک یا ربی، العیاذ باللہ۔ یہ تاریخ میں پہلا سلام ہے، جس نے سلام کیا اور نبی نے جواب کیسا دیا؟ کہتے السلام علیک یا ربی، اور میرا پروردگار آپ پہ سلام ہو۔ نبی نے لسان وحی سے فرمایا لعن اللہ علیک، اللہ کی تجھ پر لعنت ہو، اللہ ربی و ربک، اللہ میرا اور تیرا رب ہے۔ اور میرا دوست، جب مصطفیٰ اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ میرا کلمہ گو مجھے رب کہے، اور نبی کے دین کا وارث علی حیدر کرار کیسے راضی ہو سکتا ہے کہ دنیا والے مجھے رب کہیں؟ علی کو اللہ کا ولی مانا ہے، اسی پہ ایمان رکھو۔ اسی سلسلہ امامت کی کڑی ہے امام مہدی۔ اگر علی رب کا نعرہ لگایا تیرا عقیدہ امامت باطل ہو جائے گا۔ علی اللہ اور علی رب نہیں، علی ولی اللہ ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ بسم اللہ۔ بار دیگر باواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ لہذا حسینیت، ابھی بزرگوں نے نعرہ لگایا حسینیت، یزیدیت۔ ہم غیبت امام میں جو امام کا انتظار کر رہے ہیں، اور میرا دوست کردار حسینی کے ساتھ انتظار کر۔ حسینیت زندہ باد کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ذات حسین زندہ باد ہے، نام حسین زندہ باد ہے، کردار حسین زندہ باد ہے، تعلیمات حسین زندہ باد ہے، مقصد حسین زندہ باد ہے۔ اور میرا دوست، یہ نعرہ فقط زبانی نہ ہو بلکہ کردار حسین اپنے وجود میں لا، دنیا والے دیکھ کر کہیں دیکھو حسین کا چاہنے والا بڑا نمازی، دیکھو حسین کا چاہنے والا بڑا قاری قرآن ہے، دیکھو حسین کا چاہنے والا روزے دار ہے، دیکھو حسین کا چاہنے والا با کردار ہے۔ اور یزیدیت، صرف یزید مرد آباد ہے، یزیدیت مرد آباد، یعنی یزید کی ذات مرد آباد ہے، یزید کا نام مرد آباد ہے، یزید کا کردار مرد آباد ہے۔ یزید کا کردار کیا تھا؟ تاریخ نے بتایا یزید زانی تھا، یزید شرابی تھا، یزید محرم کے ساتھ نکاح کرنے والا تھا، یزید وحی خدا کا مذاق اڑانے والا تھا، یزید قرآن کا مذاق اڑاتا تھا، یزید سنت نبوی کا مذاق اڑاتا تھا۔ اور میرا دوست، آج ہم یہ تو کہہ دیں یزیدیت مرد آباد اور یزید کے افعال، ہم کہیں یزیدیت مرد آباد، یزید زانی تھا اور خود بھی انسان زنا کرے، کہیں یزیدیت مرد آباد ادھر سے خود شراب پیے، کہیں یزیدیت مرد آباد ادھر سے قرآن کا مذاق اڑائے، کہیں یزیدیت مرد آباد ادھر سے سنت کا مذاق اڑائے، ادھر سے کہیں یزیدیت مرد آباد۔ یزید نے
حسین کا قتل کیا تھا اور آج یہ حسین کے مقصد کو قتل کرے. کام سارے وہی ہیں، زنا بھی کرے، شراب بھی پیے، جوا بھی کھیلے، قرآن اور سنت کا مذاق بھی اڑائے اور مقصد حسین کو پامال بھی کرے اور زبان سے کہے یزیدیت مرد آباد. ایک مرتبہ تو یزید بھی سن کے حیران پریشان ہو جائے گا. بندہ میری پارٹی کا ہے اور میرے خلاف نعرے لگاتا ہے کہ نہیں؟ اور یزید پریشان ہو جائے گا. بندہ میری پارٹی کا ہے، کردار سارا میرا اپنایا ہوا ہے اور کہتا ہے یزیدیت مرد آباد. اور میرا دوست کردار حسین کے ساتھ اپنے وقت کے امام کا انتظار کر. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اس دور حاضر میں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ. امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل. امام فرماتے ہیں لولا العلماء فی غیبت القائم لارتد الناس عن الدین. اگر زمانے قائم میں علماء حق نہ ہوتے لوگ دین سے مرتد ہو جاتے. ایک روایت اور اس جو میں نے حدیث بیان کی تھی اس کا مفہوم پیش کرو. شیخ صدوق نے روایت نقل کی ہے. ایک دن اللہ کے رسول اپنے اصحاب کے ساتھ کہتے ہیں میرے اصحاب کیا وجہ ہے دین کا اتنا کام ہو رہا ہے، میں اور آپ ہر طرف پیغام اسلام اور پیغام دین پہنچا رہے ہیں لیکن جو ثمرہ ہے وہ ظاہر نہیں ہو رہا. سید الرسل بھی پریشان، میرے اصحاب بھی جا رہے ہیں، میں بھی جا رہا ہوں لیکن وہ رزلٹ سامنے نہیں آ رہا. اصحاب کہتے یا نبی اللہ وہ جو ابو الحکم ہے وہ اسلام کے قوانین پہ اعتراض کرتا ہے. وہ کہتے ہیں اسلام کے اس عمل میں کیا فائدہ، وہ کہتے ہیں دین کی اس بات میں کیا فائدہ. وہ اعتراض کرتا ہے. اور جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جب ایک پڑھا لکھا اور سردار عرب اسلام کو قبول نہیں کرتا ہم ان پڑھ اور غریب لوگ اسلام کیوں قبول کریں. ابو الحکم عرب میں اس وقت اس کو کہتے تھے جس نے اس زمانے میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہو. کیا کی ہوئی ہو؟ پی ایچ ڈی. اس کا اصل نام تھا عمر بن حشام. اس کی کنیت اس کو لوگ بولتے تھے ابو الحکم کے نام سے. لیکن نبی نے جب یہ سنا اس بدبخت کی وجہ سے لوگ اسلام قبول نہیں کر رہے، لوگ اسلام سے دور ہو رہے ہیں، سید الرسل اپنی پاک زبان سے فرماتے ہیں اور میرے اصحاب سن لو یہ ابو الحکم نہیں ہے، یہ ابو جاہل ہے. تب سے لے کر قیامت تک دنیا عمر بن حشام کو کس نام سے یاد کرتی ہے؟ ابو جاہل. رسول نے گویا سمجھا دیا اگر دنیاوی تعلیم ہو، تیرے پاس ڈگریاں ہو، تیرے پاس مال ہو، تیرے پاس سرداری ہو، لیکن تیرے پاس تیرے وقت کے امام حجت خدا کی معرفت نہ ہو، تیرے دامن میں دین نہ ہو، تو نگاہ محمد میں ابو جاہل ہے. اور میرا دوست غیبت امام میں جو زندگی گزار رہے ہیں وہ معرفت امام کے ساتھ دین کی معرفت ہو اور قرآن کی معرفت ہو. اپنی زندگی میں ایک ختم ترجمہ قرآن پڑھے، معلوم تو ہو رب ہم سے چاہتا کیا ہے. اس دین کو بس آخری جملے، اس دین کو بچانے کے لیے زہرا کے لال نے بڑا کچھ قربان کیا ہے. زہرا کے لال نے اس دین کو بچانے کے لیے اکبر کو قربان کیا. زہرا کے لال نے اس دین کو بچانے کے لیے اصغر کو قربان کیا. زہرا کے لال نے اس دین کو بچانے کے لیے عباس علمدار کو قربان کیا. حسین نے خود کو قربان کیا، علی کی بیٹیوں کی چادروں کو قربان کیا. اور میرا دوست ذرا سوچ حسین نے یہ سب کچھ کیوں قربان کیا؟ اس لیے قربان کیا میرے نانے کا دین بچ جائے، اللہ کا دین بچ جائے، تاکہ میرے نانے کی امت اس دین پر عمل کرے. اب ہم کل میدان قیامت میں
حسین کی خدمت میں جائیں، مولا ہم آپ کے حبدار ہیں، ہم آپ کے عزادار ہیں، ہماری شفاعت کریں۔ وہ پلٹ کر زہرا کا لال یہ نہ کہہ دے اب کس منہ سے آیا ہے، اور تو نے تو علی اکبر کے خون کی لاج نہ رکھی، اور تو نے تو اصغر کے خون کی لاج نہ رکھی، میں نے یہ سب قربانیاں دی تاکہ اللہ کا دین بچ جائے اور تو عمل کرے۔ اجرکم علی اللہ عزادارو، اس دین کو بچانے کے لیے زہرا کا لال اصحاب کے لاشوں کے درمیان رو بھی رہا ہے۔ 3 مرتبہ حسین مظلوم نے اپنے بہنوں کے پردوں کی حفاظت کا سوال کیا۔ کیا کہا؟ پہلا جملہ قوموا ایھا الکرام ادفعوا عن حرم رسول اللہ، اور میرے اصحاب اٹھ بیٹھو، او علی زادیوں کے پردوں کی حفاظت کا انتظام کرو۔ اجرکم علی اللہ زادارو، ہے حسین کا یہ پہلا جملہ، ہے رو بھی رہے ہیں، وہ اپنے اصحاب کو پکار بھی رہے ہیں، اور لاشوں کے درمیان اور زہرا کا لال رو کے کہہ رہا ہے حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، اور کوئی ہے وہ علی زادیوں کے پردوں کی حفاظت کرنے والا۔ اجرکم علی اللہ عزادارو، ہے حسین مظلوم اتنا فکر مند ہے وہ علی کی بیٹیوں کے پردے بچ جائے۔ روایت کہتی ہے جب در خیمہ پہ میرا امام آیا، ایک مرتبہ آنکھوں میں آنسو ہیں۔ آیت اللہ اشتہاردی نے جو جملہ نقل کیا ہے، علی کی بیٹی فرماتی ہے یا عقل حسین، اور بھیا حسین آپ رو کیوں رہے ہیں؟ فرماتے ہیں او میری بہن زینب، اور مجھے یہ بات رلا رہی ہے، اما قلیل تساقون بین العاداء، او علی کی بیٹیوں، او حسین کا لاشا جب پامال ہو جائے گا، ہے علی کی بیٹیوں کے اور بازوؤں میں رسیاں باندھ کر اور دشمنوں میں پھرایا جائے گا۔ اجرکم علی اللہ عزادارو، روایت کہتی ہے اسی مقام پر جناب سکینہ تشریف لائی، آ کر کہتی ہے یا ابتا استسلمت للموت، اور بابا کیا آپ نے موت کی تیاری کر لی ہے؟ اور زہرا کا لال کیا کہتا ہے؟ فرمایا کیف لا یستسلم من لا ناصر له ولا معین، اور میری لاڈلی، اور تیرا باپ موت کی تیاری کیسے نہ کرے، اور جس کا ناصر و مددگار ہے نہ اکبر رہا نہ عباس رہا، ہے کیسے نہ کرے۔ روایت کہتی ہے حسین کی یہ مظلومہ بچی اور بی بی سکینہ رو کے کہتی ہے بابا، اور پھر ہمیں ہمارے نانے کے وطن پہنچا دے۔ ہے حسین مظلوم تو رونا آیا، ایک جملہ کہا لا تحرکی قلبی بدمع کے حسرہ، اور میری لاڈلی سکینہ وہ اپنے حسرت بھرے آنسوؤں سے اور میرا دل نہ دکھا ہے۔ کیوں کہا میرے امام نے؟ اس لیے حسین کا دل وہ پہلے بھی اکبر کی جوانی سے دکھا ہے عباس کی جوانی سے دکھا ہے علی اصغر کی ششماہی لاشی سے دکھا ہے۔